السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں محمد مالک۔ جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے، آپ کو ہر طرف کنفیوژن نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی خبریں آ رہی ہیں کہ جھگڑے ہو رہے ہیں، ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ رہی ہے، شیر افضل مروت کے جھگڑے چل رہے ہیں شمیم نقوی صاحب سے۔ شمیم نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب کوئی بندہ رکھ دیں جو ان کو بتائے بات کیسے کرنی ہے۔ گوہر جو چیئرمین ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے، ان کا مروت کے صاحب جھگڑے چل رہے ہیں، اور دو کیمپس بن گئے ہیں ہاکس اور ڈوز کے۔ پی ایم ایل این کی آپ نے ابھی باتیں سنی، کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ تمام لیڈران جو بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ ایک اپنا راگ الاپ رہے ہیں، دوسری سائڈ اور بات کر رہی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے جو گورنمنٹ بنائی ہے، وہ اس میں بھی آپ دیکھیں تو جو ان کا وزیر خزانہ ہے، ان کو نواز شریف کے وزیر خزانہ ابھی بھی لٹانے کے چکر میں ہے، ابھی بھی وہ ان کو گرانے کے چکر میں ہے۔ یہ سارے کانفلکٹ چل رہے ہیں۔ اگر کسی میں کنفیوژن نہیں ہے تو وہ لگ رہا ہے اس ملک میں ٹیررسٹوں کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ بڑے کلیئر ہیں، آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہیں، اور ان کی اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے۔ پچھلے 6 دنوں کے اندر 7 دنوں میں ہم نے 6 بڑے حملے دیکھے۔ آج دوپہر کو بشام میں بھی ایک بڑا ٹریجک واقعہ ہوا، جہاں خودکش حملے کے اندر 5 چینی انجینئرز اور ورکرز جو ڈیم پہ کام کر رہے تھے ان کو مار دیا گیا۔ ان کا پاکستانی ڈرائیور صاحب وہ بھی شہید ہوا۔ اور یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ اگلے ماہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا چائنا کا دورہ بھی ہے۔ ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہا کی تباہی پھیلائی ہوئی ڈاکوؤں نے کراچی سندھ کے اندر جو کچے کا علاقہ ہے، وہ تو کوئی ٹیررسٹوں کا علاقہ نہیں ہے، وہاں پہ بھی لالسنس ہے۔ کراچی کے اندر روزانہ کے بیسس پہ آج بھی ایک نوجوان مارا گیا۔ تقریباً روزانہ ہم خبریں سن رہے ہیں۔ لگتا ہے لا قانونیت پھیلی ہوئی پورے ملک میں۔ لیکن یہ جو ٹیررزم کی ویو ہے، اس کا کیا اثر ہوگا آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ ہوتا تو یہ ہے کہ الیکشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں ملکوں میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے، ایک سوشل کچھ امن آتا ہے، اور اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ہم جاتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تینوں چیزیں ندارد ہیں۔ کہاں جائیں گی باتیں، کیا ہوگا آنے والے دنوں میں، کہاں پہ ہم ٹھہرے ہیں، ان تمام چیزوں پہ باتیں کریں گے۔ پالیٹکس اور سب سے امپورٹنٹ یہ جو انکریز ویو آف ٹیررزم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن بیگ صاحب، بہت شکریہ۔ ہمیں ڈاکٹر قمر چیمہ جوائن کر رہے ہیں، یہ اسٹریٹجک اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اور ہمیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی کریں گے جوائن ابھی تھوڑی دیر میں۔ لیکن میں پہلے تھوڑا سا آپ کو ایک رن ڈاؤن لیٹسٹ دے دوں۔ 16 مارچ کو 6 ٹیررسٹ نے اٹیک کیا تھا ایک آؤٹ پوسٹ کو ہماری نارتھ وزیرستان میں، جہاں پہ ایک لیفٹیننٹ کرنل، ایک کیپٹن اور 5 جوان شہید ہوئے۔ پھر 20 مارچ کو پورٹ اتھارٹی کالونی گوادر میں وہاں پہ حملہ ہوا گروپ آف 8 ٹیررسٹ نے، وہاں پہ 2 ہمارے نوجوان جو سپاہی تھے وہ شہید ہوئے۔ پھر سوسائڈ بامبنگ ہوئی ڈیرہ اسماعیل خان کو 21 مارچ کو، یہاں پہ بھی ایک سوسائڈ بامبر نے ایکسپلوڈ کیا سیکورٹی فورسز کانوائے پہ، وہاں پہ ہمارے 2 فوج کے جوان شہید ہوئے۔ پھر پاکستان نیول بیس پہ 25 اور 26 کی رات کو، جو بھی آپ خبر دیکھ بھی رہے تھے، حملہ ہوا، اور اس میں ایک ہمارا سپاہی شہید ہوا، اور آج یہ ٹیررسٹ کا ہوا ہے۔ لیکن جب انٹرسٹنگ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو 20 مارچ والا واقعہ ہوا جو پورٹ اتھارٹی کالونی گوادر میں ہوا، تو وہاں پہ 2 جو مارے گئے ٹیررسٹ تھے، ٹیررسٹ تو زیادہ مارے گئے، ان میں سے جو 2 بعد میں آئیڈینٹیفائی ہوئے، ایک کریم بلوچ تھا نوجوان، اور ایک امتیاز احمد، یہ دونوں مسنگ پرسنز کی لسٹ میں تھے۔ اور ابھی اسکرین پہ بی رولز پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، جب یہ مظاہرے چل رہے تھے تو اس میں یہ لوگ ان کے پوسٹرز لے کے کھڑے ہوئے تھے، ان کے خاندان والے۔ اور ایک کریم بلوچ کی جو وہاں پہ ڈیٹیلز ہیں، یہ تربت سے کہا گیا مئی 25 کو 2022 میں مسنگ پرسن میں ان کو ڈالا گیا، اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ بی ایل اے کی ممبر ہیں، انہوں نے ہی جا کے اب ڈیڈ باڈی ریسیو بھی کی، اور انہوں نے بھی یہ کنفرم کیا کہ یہ جو بلوچ سولیڈریٹی کاؤنسل کی مسنگ پرسنز کی لسٹ میں شامل تھے۔ تو ذرا پہلے اس پہ بات کر لیں، پھر پالیٹکس پہ آتے ہیں محسن صاحب۔ ڈاکٹر قمر یہ بتائیں، لیٹسٹ ویو چلی ہے، ابھی ہم نے دیکھا بلوچستان کا بڑا ہی ہیوی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوادر کی ڈیولپمنٹ اور بلوچستان کی ڈیولپمنٹ، ابھی بیرک گولڈ والے بھی آئے ہوئے تھے سی ای او اور ان کا ڈیلیگیشن، وہ بھی پرائم منسٹر کو مل کے گیا، اور بار بار ہم سن رہے ہیں کہ جی گوادر کی پورٹ اور بلوچستان کے منرلز یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے۔ دوسری طرف چائنیز ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ کیا یہ سارا جواب وہ تو نہیں ہو سکتا صرف جو افغانستان میں کراس بارڈر سٹرائکس ہوئی ہیں، کہ اس سے لنکڈ ہیں کہ یہ ایک اوور آل
چل گئی ہے ویو نئی. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں اس کو تھوڑا براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو دو قسم کے ملیٹنٹ سے خطرہ ہے. ایک تو اسلامسٹ ہیں اور دوسرا ایتھنو بیسڈ ملیٹنٹس ہیں جو ایک انسرجنسی ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مالک صاحب ایسے لگتا ہے جیسے 1947 میں برٹش جو تھے they left an unfinished issue like کشمیر. اسی طرح ویسٹرن فورسز جو ہیں وہ افغانستان کو ایک انفنشڈ ایشو کے طور پہ چھوڑ گئی ہیں, جہاں پہ ٹی ٹی پی بھی موجود ہے, جہاں پہ القاعدہ بھی موجود ہے, جہاں پہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان بھی موجود ہے, جہاں پہ بہت سارے جو بلوچ عسکریت پسند جماعتیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور سب سے بڑی اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چائنیز نے جس طرح ریکگنائز کیا ہے افغان طالبان کو, اور آپ کو پتہ ہے کہ افغان جو طالبان کے جو امبیسڈر ہیں ان کو چائنا میں ریسیو کیا گیا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اوور آل افغان طالبان کے حق میں بڑی امپورٹنٹ پکچر ہے کہ وہ دہشت گرد جماعتوں کو ہوسٹ بھی کر رہے ہیں اور دنیا ان کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتی ہے, اور ایک قسم کی ان کو لیجیٹیمیسی ملی ہوئی ہے کہ گریٹ پاورز کا ایک کمپٹیشن ہے کہ ہر ملک افغانستان کو سپیس دینا چاہتا ہے. لیکن وہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, پرٹیکولرلی جو ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ گروپس ہیں جن کے فٹ پرنٹ صرف افغانستان میں نہیں ہے, اس پورے خطے میں ابھی حال ہی میں دیکھیں جیسے رشیا میں ایک اٹیک ہوا, سینٹرل ایشیا اور پورا خطہ ان کے جو ہے وہ ہے. سو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. اینڈ دین ابو آل, ابھی جیسے آپ اپنے انٹروڈکشن میں بتا رہے تھے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے پاکستان کی میں کے اندر. داسو کا پروجیکٹ ہم نے پرانا شروع کیا ہوا ہے, پہلے بھی اس پہ حملے ہوئے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ کتنا اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے. بجلی نہیں ہوگی, ڈیم نہیں ہوں گے, انسرٹینٹی ہوگی, بجلی مہنگی ہوگی. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو, جیسے ہم ابھی فار ایگزامپل امریکہ کے اسپیشل ریپرزینٹیٹو فار افغانستان جو ٹام ویسٹ ہیں, حملہ افغانستان سے پاکستان میں کنٹینیوسلی ہو رہے ہیں, لیکن ٹام ویسٹ نے انڈیا اور یو اے کا وزٹ کیا ہے. مجھے تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے افغانستان کے اوپر, اینڈ پرٹیکولرلی آن ٹی ٹی پی, آن آئی ایس کے اینڈ باقی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں, وہ کیا پوزیشن ہے اور ہم کس طرح ڈائیلاگ کر رہے ہیں. کیا ہم نے اکیلے نے ان دہشت گرد جماعتوں کے ساتھ لڑنا ہے؟ اینڈ دین ابو آل اس میں مالک صاحب ایک اور چیز بھی ہے, اور وہ ہماری اپنی بھی کمزوریاں ہیں, جس میں ہم اکثر ہمارا جو ریئیکشن بیسڈ پالیسی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ اگر خطرے بڑھے ہیں تو ہم رسپانس کرنا شروع کر دیتے ہیں, ادروائز ہم بیٹھ جاتے ہیں. دین ہماری جو کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کو جو ڈی ریڈیکلائزیشن پلانز ہیں وہ بھی کوئی ڈفرنٹ ایکٹرز کے لیے ڈفرنٹ نہیں ہے, ایک جیسے ہی ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے وہ بھی ہم اس میں فٹ نہیں ہو رہے. ریجنلی بھی ہر جو گریٹ پاور ہے یا جو ریجنل پاور ہے وہ افغانستان میں اپنے لنکیجز بنانا چاہتی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ ٹو میک دی افغان طالبان اکاؤنٹیبل وائی آر دی ہوسٹنگ دیز ٹیررسٹ آرگنائزیشنز. اور ہمارے گھر میں بھی ہمیں پہلے ڈی ریڈیکلائزیشن پلان تیار کرنے ہوں یا جو ہم نی جرک ریئیکشن دیتے ہیں وہ ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہر اسفیئر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جس طرح آج کل بات ہو رہی ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی سعودی عرب سے, یو اے سے, ادھر ادھر سے, تو وہ اینڈ دین چائنا جو سی پیک سارے کا سارا سٹال پڑا ہوا ہے, رکا ہوا ہے, اس کو جب دوبارہ مومنٹم دینے کی بات ہوئی ہے تو انہی چیزوں پہ حملے ہو رہے ہیں. سو یہاں پہ چائنیز کو بھی تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ دے نیڈ ٹو ری اسیس دیئر پالیسی فار افغانستان اینڈ براڈر. دیکھیں پہلے ہم چائنا کو کہتے تھے جناب بھارت جو ہے وہ بہت سارے مسئلے پیدا کر رہا ہے, اب ہمیں یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی دیکھیں. سو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنے ایشوز کو لیکن پہلے انٹرنل آ جائیں. یہ مجھے بتائیں, یہ جو دو نوجوان دیکھے گئے جو مسنگ پرسنز میں تھے, ایک طرف ہمیں بڑا سٹرونگ بیانیہ ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ مسنگ ہو نہیں رہے, مسنگ ہو بھی رہے ہیں, لیکن جب اس طرح کے بندے نکلتے ہیں جو مسنگ میں ہیں اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں تو پھر سیکیورٹی فورسز کے بیانیے کو بھی تقویت ملتی ہے. تو کیا از اٹ ہاف ٹروتھ ہول لائز کہ دونوں کی طرف جھوٹ ہے یا دونوں طرف سچ ہے؟ دیکھیں ان پرسن ایشو کا ایشو ہے, دیکھیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں جینوئن ایشو ہے, لیکن اس کو پولیٹیسائز بھی بہت زیادہ کیا گیا ہے. ابھی فار ایگزامپل بہت سارے ایسے ملیٹنٹس جو پائے گئے ہیں, جو ابھی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کریم بلوچ کا کر رہے ہیں, بہت سارے ایسوں کا کر رہے ہیں, ان کا تعلق تو دہشت گرد جماعتوں سے ہے. سو ہمیں اس چیزوں کو بھی دیکھنا ہے, وہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہو, بی ایل اے ہو, بی ایل ایف ہو, جن کو انہوں نے بچوں نے جوائن کر لیا ہے, یہ جو پیرنٹس ہیں, فیملیاں ہیں بلوچستان کے اندر, ہمارے بھائی بہنوں کو اس چیز کو محسوس کرنا ہے کہ ہر مسنگ پرسن جس کے بارے میں بات ہوتی ہے
وہ کوئی اسٹیٹ یا کہیں پہ ایسے نہیں ہوا، وہ دہشت گرد جماعتوں کو بھی جوائن کر چکے ہیں. آپ نے دیکھا حال پچھلے مہینے 2 مہینے پہلے جب ایران میں کوئی سٹرائکس ہوئی تو وہاں پہ بھی یہی بات کی گئی کہ وہ مسنگ پرسن ہیں لیکن وہ تھے ایران میں موجود. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک پولیٹیکل ڈائلاگ، براڈر پولیٹیکل لیکن ڈائلاگ کی. ایک بات بتائیں، آپ نے ابھی ایک بات کی ویری کوئکلی میں سبجیکٹ کو ذرا ریپ اپ کروں، 2-3 باتیں کرنی ہیں. آپ نے بات کی جی 2 قسم کی چیزیں ہیں کہ اسلامسٹ ہمارے اندر ٹیررزم ہے، ایک باہر. ہم کبھی طالبان کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی آپ نے بات کی جی چائنا والے ان کو ملا لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. کیوں بیٹھ رہے ہیں ان کے ساتھ؟ کیوں ان کے ساتھ کاروبار کرنے پہ کین نظر آتے ہیں؟ ہمارے اندر کیا حال ہو رہا ہے؟ یہی ٹی ایل پی تھی، انہوں نے وردیاں پھاڑی، انہوں نے پولیس والوں کو جوتے مارے، ان کے دھرنوں میں لوگ مرے. آج ٹی ایل پی بالکل کوشر ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری مذہبی جماعتیں ہیں، وہ بعد میں ساری کوشر ہو جاتی ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. تو اسٹیبلشمنٹ بھی لگتا ہے کہ ابھی ایک جماعت فیوریٹ ہو جاتی ہے، کبھی دوسری ہو جاتی ہے. دوسرا انٹرنل پہ آ جائیں، آپ نے بات کی چلیں جی طالبان تو بڑی دور کی بات ہے نا، تحریک طالبان پاکستان بڑے منظم ٹیررسٹ ہیں. 400-500 ڈاکو ہے کچے کے اندر، وہ قابو نہیں ہو رہا یار 15 سال سے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے 15 سال سے. میں ابھی ایک دیکھ رہا تھا ڈیٹا کہ مارچ 2023 میں سندھ کیبنٹ نے ایک اپروو کیا جی فل آپریشن کریں گے. پھر 14 ستمبر کو ایک کیئر ٹیکرز کی گورنمنٹ نے دوبارہ اس کو ڈسکس کر کے فائنل کیا. پھر 22 ستمبر کو ایک بڑا کمپریہنسو آپریشن جس میں آرمی اور رینجرز بھی ساتھ شامل ہوں گی وہ طے ہوا. اب وہ آج تک پائپ لائن میں ہے. میری 2-3 ٹاپ پولیس آفیشل سے بات ہوئی جنہوں نے کچے کے اس کے علاقوں میں کام کیا. میں نے ان کو کہا کہ جی ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ ذمہ دار اور یہ لوگ وڈیرے انہوں نے ان کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے. انہوں نے کہا مالک بھائی 10 سے 15% سے زیادہ نہیں ہے جو پروٹیکشن والے ڈاکو ہیں اس کے اندر. گوٹ کی آپریشن کی اگزامپل دی گئی کہ وہاں پہ فل پریشر ہوا، گوٹ کی کچا کے اندر ساری انہوں نے مارے دی، گھر گرائے، بڑا کچھ کیا. انہوں نے ہتھیار پھینکے اور وہ پھر کشمور اور شکارپور کی طرف چلے گئے. انہوں نے کہا 12 پولیس بھی مارے گئے کشمور میں. انہوں نے کہا جی 400-500 بندہ ہے، اگر فوج رینجرز نہیں فوج اور پولیس مل کے کریں سالڈ آپریشن تو 1 ہفتے کی بات ہے یہ کچا صاف ہوتا ہے. تو ہم تو 400-500 اگر ایک محدود فزیکل ایریے میں ایزیلی اپریہینڈیبل اور سب کچھ کو نہیں مار سکتے. اگر ہماری مذہبی جماعتیں ہم نے کھلی چھوڑی ہوئی ہیں، ان کو ہم قابو نہیں کر پا رہے، تو پھر ہم کیوں یہ گلہ کرتے ہیں کہ جی طالبان قابو نہیں آ رہے اور جی ٹی ٹی پی والے قابو نہیں آ رہے؟ دیکھیں یہ بڑا میٹ کویسچن ہے، اینڈ ابو آل اس کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں پولیٹیکل ول کی بات ہے جو سندھ کے اندر آپ بات کر رہے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ انسٹیٹیوشنز کے پاس، سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کے پاس یا پولیس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. ایبسولوٹ کیپیسٹی ہے ان کے پاس. لیکن کویسچن یہ ہے کہ جس طرح پچھلی جو پاکستان کی حکومت تھی، اب چیئرمین پی ٹی آئی جب تھے تو ٹی ٹی پی کو کہا گیا واپس آ جائیں، وہ جب واپس آ گئی تو پھر اب وہ 40-50 ہزار بندہ گھوم رہا ہے. ٹی ٹی پی کو کہا گیا، ٹی ٹی پی کو کہنا غلط بات ہے، سارا الزام عمران خان کی گورنمنٹ پہ ڈالنا غلط بات ہے. یہ جو پالیسی ری سیٹلنگ کی تھی یہ کوئی بھی سویلین گورنمنٹ اپنے پہ نہیں کر سکتی. یہ اس وقت کی جو ملٹری قیادت تھی، باجوہ صاحب تھے یا جنرل فیض تھے، یہ پورے شامل تھے، یہ اس ڈیسیژنز میں تھے. اگر انہی کے زمانے میں اے پی ایس کے قاتل پکڑے گئے تھے اور پھر وہ جیل سے فرار ہو گئے تھے تو وہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نہیں کروایا. تو یہ تو پھر سارے ذمہ داری اٹھائے نا. نہیں، مالک یہ ہے کہ ایک طرف تو دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب چیف ایگزیکٹو تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ کو ان لوگوں کو سمجھنا ہے، آپ کی ان کے کلچر کو سمجھنا ہے، ان کی ویلیوز کو سمجھنا ہے، آپ ان سے لڑ کے نہیں جیت سکتے اور بہت ساری اور چیزیں. وہ تو یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ القاعدہ والے جو ہیں وہ شہید ہیں، تو جب گورنمنٹ گری تھی، جب طالبان گئے تھے تو عمران خان نے تو نہیں انٹر کانٹیننٹل کابل میں ایسے کپ پکڑ کے اپنی فوٹو اترائی تھی، وہ تو جنرل فیض نے اترائی تھی نا جا کے، جیسے انہوں نے فتح کیا ہو کابل جا کے. دیکھیں جنرل فیض کا اپنا کردار ہے، جنرل باجوہ کا اپنا کردار ہے، جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کلاس ہے ہم ان کو بھی تو نہیں کر سکتے نا کہ ان کی کیا جو ان کی رسپانسبلٹی تھی. جنرل باجوہ کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں اور جنرل فیض کو بھی. لیکن کویسچن یہ ہے کہ اس وقت چیف ایگزیکٹو
جو تھے وہ چیئرمین پی ٹی آئی تھے اور وہ ہر جگہ پہ جا کے کہتے تھے ان سے بات کریں. وہ ہم تو او آئی سی کا اجلاس بلا کے ان کی مدد کر رہے تھے اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ ہونے والا کیا ہے. یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے جس کو آج تک ہم آنسر ہی نہیں کر سکے کہ 15 اگست 2021 کے بعد ہم افغان طالبان کو اور افغانستان کو ریڈ کیوں نہیں کر سکے. ہمیں کیوں نہیں پتا چلا کہ وہ اس طرح ہمارے ساتھ. تو یہ ویو اب کیسے رکے گی؟ یہ ویو اب کیسے رکے گی؟ دیکھیں جی یہ ویو تب رکے گی جب سارے پولیٹیکل ایکٹرز بیٹھیں گے. ایسے ویو نہیں رکے گی. اور دوسرا یہ جو آپ نے شروع میں جیسے انسرٹن سچویشن کریٹ کی, آپ نے بہت ٹکر چلائے لوگوں کے, ڈیفرنٹ پولیٹیشنز کے, اس انسرٹن سچویشن کو جو ہے ختم کرنا پڑے گا. اگر یہ انسرٹن سچویشن رہی اسی کا فائدہ اٹھایا جائے گا. ایک بات اور, پولیس اینڈ لا انفورسمنٹ کو ایک تو کائنیٹک آپریشنز بھی کرنے کی ضرورت ہے, ڈائیلاگ کرنے کی بھی ضرورت ہے, ڈی ریڈیکلائزیشن بھی کرنے کی ضرورت ہے. اب دنیا میں کسی نے ہمارے پاس نہیں آنا, اب ہم نے اپنے پلے سے اپنی جیب سے ان کے ساتھ لڑنا ہے. بھلے ڈی ریڈیکلائزیشن ہو, بھلے آپ نے کائنیٹک آپریشن کرنے ہیں. سو فار اے مومنٹ اگر ہم ابھی نہیں کرتے تو بہت ساری جو ہم ایک دنیا کو آؤٹ لک دینا چاہتے ہیں, اپنی میکرو اکانومی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اوور آل پکچر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, میں نہیں سمجھتا وہ ٹھیک ہوگی. سو بیٹھنا بھی پڑے گا, تمام سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پہ لانا پڑے گا, جس طرح ہم نے اے پی ایس اٹیک کے بعد تمام سٹیک ہولڈر بیٹھے تھے. اینڈ دین ایک فریش ڈرائیو شروع کرنی پڑے گی, اور اس پہ چائنا اور امریکہ کو اور وہ ممالک جن کے ساتھ ہم ماضی میں بیٹھے تھے ان کو بھی آن ٹیبل بٹھانا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں اور ہم ڈاکٹر کمر چیمہ, تھینک یو ویری مچ فار ڈسکشن. یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے ذرا پاکستان کی پالیٹکس میں آ جائیں, بیکاز ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ بریکنگ نیوز بھی ملی ہے. یہ ہے کہ ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کمیشن کو, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ایک کنونشن کال کریں, کیونکہ بہت ساری ایگزیکٹو انٹرونشن ہو رہی ہیں جوڈیشری کے معاملات میں. کیا ہم ایک نئے راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں جہاں جوڈیشری اور ایگزیکٹو آمنے سامنے آ رہے ہیں؟ اور یہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ابھی ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ایک اور بھی چل رہا ہے, اور وہ ہے سویلینز کا, سپریم کورٹ کے اندر جو اپیل چل رہی ہے سویلینز کا مارشل لا کورٹس میں ٹرائل. پہلے ہم باتیں چل رہی تھی کہ جی شاید یہ پوائنٹ آف کانفلکٹ آ جائے بٹوین جوڈیشری اینڈ گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ. یہ لیٹسٹ خط اور یہ چیزیں, اینڈ ان دا مین ٹائم پولیٹیشینز خود ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں. کیا ہم اور انسرٹنٹی کی طرف جا رہے ہیں اس بریک کے بعد؟ جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈیورنگ دا بریک میں وہ خط پڑھ رہا تھا, بڑا ہی ڈیمننگ لیٹر ہے. 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, طارق محمود جہانگیری صاحب, سردار اعجاز اسحاق خان, سمن رفت امتیاز صاحب, بابر ستار صاحب, ارباب محمد طاہر. ان بڑے سیریس ایلیگیشنز لگائے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کی اوپینین چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ انٹرفیرنس آ رہی ہے ایگزیکٹو کی, انکلوڈنگ آفیشلز اینڈ جو آپریٹیوز آف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. پھر اس میں کچھ واقعات انہوں نے کوٹ کیے ہیں, اسپیسیفکلی سائٹ کیے ہیں. ایک واقعہ انہوں نے کوٹ کیا کہ جی جب بینچ جو کیس سن رہا تھا ٹائٹل محمد ساجد ورسز عمران خان نیازی, ریٹ پٹیشن نمبر 361 آف 2022, اس میں کویسچن آف مینٹینیبلٹی ہو رہی تھی. تو ایک جج تھے جنہوں نے, جج صاحب نے اپنا ایک ڈرافٹ اوپینین سرکولیٹ کیا اور وہ مینٹینیبلٹی کے خلاف تھا. جو پتہ لگ گیا تو اس کے بعد بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا ان پہ. یہ ججز کہہ رہے ہیں, میں نہیں, ججز کہہ رہے ہیں کہ ان پہ آئی ایس آئی کے آپریٹو سے ڈالا گیا اور ان کے تھرو فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز آف دس ججز, اور پھر اپنی سیکیورٹی کے خوف سے انہوں نے ایڈیشنل پروٹیکشن بھی مانگی. ایک جج صاحب کو ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ, سٹریس کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا. پھر اس وقت کے چیف جسٹس صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ڈی جی سی سے بات کر لی ہے اور یہ معاملہ اب آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. دا انٹرفیئرنس آن پارٹ انٹیلیجنس آپریٹیوز ہاؤ ایور کنٹینیوڈ, ان کا لیکن وہ چلتا رہا. پھر وہ کہتے ہیں کہ مئی 2023 میں بردر ان لا آف اے جج آف اسلام آباد ہائی کورٹ ابڈکٹ ہو گئے. آرم مین نے ان کو اٹھا دیا اور رات کو اپروکسیمیٹلی 24 گھنٹے کے بعد ان کو واپس اتارا گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی he was abducted by individuals who claim to be ISI operatives, اور انہوں نے سرویلنس کی, سب کچھ کیا. Subsequently a complaint filed ہوگی against the judge before the Supreme Judicial Council, accompanied by an orchestrated media campaign to bring pressure to bear upon the judge to resign. یہ specific incidents اس کے اندر لکھ رہے ہیں. پھر اگین 3/5/2023 کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج تھے ڈسٹرکٹ اسلام آباد,
انہوں نے چیف جسٹس کو رپورٹ کی تھی کہ جی ججز آف ڈسٹرکٹ کورٹ کو انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا اور ایٹ لیسٹ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کو دھمکیاں دی گئی ہیں اس طرح. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی 10/5/2023 کو یعنی کہ 10 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا چیف جسٹس کو کہ جی بہت زیادہ انٹیلیجنس ہمارے ساتھ انٹرفیئر کر رہی ہے اور انٹیمیڈیٹ کر رہی ہے, تو وہ انہوں نے وہ کاپی بھی ساتھ لگائی ہوئی ہے. پھر ڈیورنگ دا سمر آف 2023 وہ کہتے ہیں کہ ون آف دا ججز وہ جب اپنی آفیشیل ریزیڈنس میں گئے, میں موو کیا تو مینٹیننس میں دیکھا تو ایک جگہ پہ لائٹس ہٹائیں تو وہاں پہ ایک ویڈیو کیمرہ لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک سم بھی تھا اور وہ کہیں پہ کنوے کر رہا تھا چیزیں. بہرحال یہ اس طرح کے کافی کچھ چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کنونشن بلایا جائے کہ میٹر آف انٹرفیئرنس آف انٹیلیجنس آپریٹیوز جوڈیشل فنکشنز اینڈ اور انٹیمیڈیشن آف ججز ان اے مینر دیٹ انڈرمائنز انڈیپینڈنس جوڈیشری, اور یہ ساری بات ہو. اور یہ بڑا ہیوی پینل ہے. ہمیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی کر لیا, لگتا ہے جان کے آپ اس ٹائم پہ آپ نے انٹری دی ہے کہ جب اتنا ایک سینسٹیو ایشو آیا ہے. یہ تو بڑے سیریس چارجز آ گئے ہیں. اور کیا ہم ایک بار پھر ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے کلاس کی طرف جا رہے ہیں, اور ایک ایسے موقع پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائٹ پہ ہیں ٹینشنز, پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ, پی ایم ایل این ورسز پی ایم ایل این, پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی, یہ تو کسی اور طرف چھکا تو نہیں لگنے جا رہا. مالک بھائی, میرے خیال میں یہ ملک اس وقت انپریسیڈنٹڈ واقعات کی ٹیریٹری میں چلا گیا. 8 فروری کو الیکشنز کی صورت میں جو ہمارے سامنے آیا وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ تھا کہ ایک جماعت سے جب آپ نے اس کا سب کچھ لے لیا لیکن اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر سب سے زیادہ اکثریتی جماعت اس کو ووٹ دے کر بنا دیا. پھر جو 9 تاریخ کو ہوا وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا. پاکستان کی تاریخ میں الیکشنز کے اوپر سوالات اٹھتے رہے, ہر الیکشنز کے اوپر سوالات اٹھے, لیکن یہ فارم 47 کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دینا کہ ہم نہیں مانتے, یہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا. اور یہ جو آج 6 جج صاحبان کا جو خط ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں, جوڈیشل ہسٹری میں. اب اس کی سر دست میں نے ابھی یہ لیٹر پورا پڑھا نہیں ہے, میں بھاگم بھاگ آپ کے شو کے لیے بڑی دور سے ایک گاؤں سے نکلا اور پہنچا یہاں پر, لیکن جو کچھ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے, جو کچھ آپ نے بتایا, میری جو امیڈیٹ ریئیکشن ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے the judges of the Islam Abad High Court, they've put the Chief Justice of Pakistan, Qazi Faiz Isa, in a dock. آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے, کہ کیا سپریم کورٹ کے ججز, ان 6 ججز 90% آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ, کہ کیا ان ججز کی اس ایپلیکیشن کو کیا وہ سنتے ہیں, ان کو کیا ریلیف دیتے ہیں. اس ملک کے جو رول آف لا ہے, اس ملک میں جو عدلیہ کا نظام ہے جو پچھلے کئی سالوں سے اس ملک میں ہوتا آیا ہے, ہر چیز کے اوپر سوال کھڑا ہو گیا. جو سزائیں دی گئی ہیں ان کے اوپر سوال کھڑا ہو گیا, جو مقدمات سنے جا رہے ہیں ان کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے. اور پھر دوسری چیز کہ اس کے اندر جن اسپیسیفک واقعات کا ذکر کیا گیا ہے, یہ واقعات کا ذکر کر کے یہ کوئی ایک عام آدمی الزام نہیں لگا رہا, یہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں, سٹنگ ججز یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کے گھروں سے کیمروں کی برآمدگی ہوئی, کہ ان کے بردر ان لا کو اغوا کر لیا گیا, کہ ان کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا, ان کو دھمکیاں دی گئیں, لوور کورٹ کے ایک جج صاحب کے گھر کے اوپر فائر کریکرز پھینکے گئے. یہ چارج شیٹ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر. اور اس وقت جہاں پر ججز کے کنونشن کی بات ہو رہی ہے, میں بطور وکیل یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جتنی وکلا تنظیمیں ہیں, جتنے بار کے صدور ہیں, ان سب کو اس کے اوپر ایک واضح موقف رکھنا ہوگا. اور جہاں ججز کے کنونشن کی ججز مطالبہ کر رہے ہیں, وہاں پر وکلا کا بھی کنونشن ہونا چاہیے, وکلا کو بھی باہر نکلنا چاہیے, باہر نکل کے اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک کے اندر اس طرح کی جوڈیشری کے اوپر پریشر کو برداشت نہیں کریں گے. عدل و انصاف کا جو نظام اس ملک میں جس حد تک کمپرومائز ہو چکا ہے, بنانا ریپبلک ہم بن چکے ہیں کہ ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے. جس طرح پہلے وکلا تحریک کے دوران جوڈیشری کے ساتھ وکیل کھڑے ہوئے, اس دفعہ پھر دوبارہ وہ موقع آ گیا ہے اور وکلا کو کھڑا ہونا پڑے گا, نکلنا پڑے گا. Nobody saw this coming. I don't think anybody saw this coming. جیسے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈی جی سی کو لکھا اور ڈی جی سی نے آئے, وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی جی سی سے بات کی اور یہ وہ. Why today
اور یہ تو اب ایک بہت بڑا ایک کرائسس بن جائے گا. مالک صاحب اس کا دوسرا پہلو بھی ہے نا, جوڈیشری ہماری 138 نمبر پہ ہے, کرپشن عروج پہ ہے, فیصلے انہوں نے نہیں کیے, سارے فیصلے تو ISI ان سے نہیں کروا رہی نا, یا کوئی ایگزیکٹو تو نہیں کروا رہا, یہ خود کیا کرتے ہیں, یہ خود جو ڈیلے کرتے ہیں اور جو جس طریقے سے یہ لا کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتا. آپ جوڈیشری کا سارا بلیم ایجنسیز یا ایگزیکٹو پہ نہیں ڈال سکتے, ان کا اپنا کنڈکٹ دیکھیے نا. یہ 130 نمبر پہ تو ایجنسی نے نہیں پہنچا, یہ بڑے دنوں سے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بڑے دنوں سے یہ چل رہا ہے, دے آر سوئچنگ, یہ سارے ایجنسیوں کے ساتھ کام کر رہے تھے پہلے, میجورٹی, I'm telling you میجورٹی. یہ نقوی صاحب نکلے, نقوی صاحب نے کیا کنڈکٹ کیا, یہ فوج کے ساتھ ISI کے ساتھ ملے, بڑے کام کیے, پھر اپنا بھی کچھ کیا, تو جب رجیم بدل گئی تو چینج ہو گئے, چینج ہوئے تو فارغ ہو گئے. یہ دیکھیں اگر کوئی جج یہ سمجھ لے کہ اس نے پریشر نہیں لینا, آپ کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا. ٹریکس کور کر رہے ہیں یہ ابھی انہوں نے اپنے گناہ دھونے کے لیے, دیکھیں ایجنسیز کا انوالومنٹ. دیکھیں میں باقی ججز کو تو نہیں جانتا, اس میں ایک جج ہے بابر ستار صاحب نام لے رہے ہیں, ان کو تو کتنا عرصہ ہوا جج بنے ہوئے, نہیں ان کا عرصہ کتنا ہوا بنے ہوئے, ان کی تو بات ہی نہ کریں, ان کی تو بات نہ کریں, ہم تو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں کیسے یہ LFO پہ ہوں گا, میں نہیں جانتا. سر مشرف صاحب کے دور میں منتیں کر کے لوگوں نے, ان ججز نے حلف اٹھائے, وہ ان کو کسی نے کہا تھا, ایک جج فارغ ہوا تو باقیوں نے منتیں کر کے اوتھ اٹھا کے بیٹھ گئے. ایک بہت چیمپئن جج تھے, اس میں میں تو ارنی شاید گواہ ہوں کیونکہ میرے ذریعے ان کا 1.5 ماہ بعد اوتھ ہوا. جب اوتھ ہو گیا اور فکس ہو گئے تو انہوں نے کہا جی میں تو بہت بڑا چیمپئن. بھائی آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے کیسے آپ آئے, کن سے آپ نے منتیں کروائیں, کن کے آگے آپ نے ہاتھ جوڑے کہ مجھے لے آؤ, جب وہاں لے آئے تو آپ نے آنکھیں دکھانی شروع کی, تو نیچرلی وہاں سے ریئیکشن آتا ہے. تو دیکھیں وائس ورسا ہے, ایسا نہیں ہے کہ جوڈیشری بہت پوتر ہے تو یہ 138 نمبر پہ میں نے اور آپ نے ڈالا ہے ان کو. مقصد یہ ہے کہ اچھی بات ہے انڈیپینڈنٹ ہو, ہم تو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو, نہ لیں پریشر کسی کا, نہ کرپشن کریں, لیکن آپ ان کے ساتھ مل کے کام بھی کرتے ہیں. جہاں آپ کی عزت کے آ جائے تو وہاں آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ لیٹر ہے, کنونشن بلائیں, اچھا جی کنونشن بلا لیں, سب کچھ کر لیں, جوڈیشری سیدھی ہو جائے گی, یہاں انصاف کا بول بالا ہو جائے گا, سب کو انصاف ملے گا. آپ لوور کورٹ میں جا کے ذرا حال دیکھیں. مالک صاحب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کس قسم کا کنڈکٹ ہے ان کا. لیکن مسلم یہ بتائیں, اس وقت بڑے امپورٹنٹ کیسز چل رہے ہیں, کافی امپورٹنٹ کیسز چل رہے ہیں. عمران خان کے کیسز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, سائفر کیس کے اوپر اپیلز چل رہی ہیں, وہ چل رہا ہے. ابھی کل ہم پروگرام کر رہے تھے, بڑا سیریس پروگرام تھا اس کے اوپر, جو اب یہ سویلینز کے ٹرائل کا کیس ہے, سب کچھ. جب اس طرح کی ایک چیز سامنے آ جاتی ہے, پہلے ہی وہ کیسز ایسے ہیں جس میں ایشو بن رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ورسز جوڈیشری اور ایگزیکٹو ایک طرف ہے, سب کچھ ہے. اس قسم کی چیز سے کیا بہت زیادہ سپیریئر جوڈیشری پریشر میں نہیں آ جائے گی کہ وہ پاپولر فیصلہ کرے بجائے اس کے پوائنٹس آف لا پہ کرے؟ مالک بھائی, جو سینکٹیٹی آف جوڈیشری ہے وہ تو ہمارے ملک میں اس حد تک میں اتفاق کرتا ہوں محسن بھائی کی بات سے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی نہیں رہی. ابھی آج سے کچھ ہفتے پہلے ہی سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کے اندر ان کی جو فائنڈنگز تھیں وہ ہماری جوڈیشل ہسٹری کا ایک بدنما داغ ہے ہماری عدلیہ کے اوپر, لیکن وہ داغ وہاں پر رکا نہیں, اس کے بعد کئی اور داغ بھی لگتے چلے گئے. ابھی اگر ہم ماضی قریب میں دیکھ لیں تو یہ مجھے بتائیں نا کہاں میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو کیسز کے اندر جو فیصلے جس طریقے سے دیے گئے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیسے دیے گئے. یہ جو آج کے دور میں آواز چلتی ہے جس نے بری ہونا سب میں بری ہونا, سے اندر ہونا سب میں اندر ہونا, اس وقت عمران کے اندر ہونے کی باری ہے, وہ اندر ہو رہی ہے, آپ کے بری ہونے کی باری. لیکن ایک موقع یہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بریکنگ پوائنٹ, کہ آپ اپنی اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آپ پہنچ کر کہتے ہیں کہ نہیں بس اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا. مجھے اس کے کانسیکوینسز میں ایک کانسیکوینس یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کی دیگر ہائی کورٹس میں آپ کے دیگر جج صاحبان بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. سپریم کورٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی جج صاحب سامنے آ جائیں. اور ابھی آج سے چند روز پہلے سننے میں آیا ہے, واللہ عالم کہ ہاؤ ٹرو اٹ از, کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا ایک اجلاس ہوا اور وہاں پر ایک جج صاحب جو تھے انہوں نے وہاں پر برملا اس چیز کو کہا کہ جی آج ہم یہ عوام کے اندر جو ہمارا تاثر ہے کہ ہم بی ٹیم بن چکے ہیں اور ہم ہر دور کے اندر جس طرح کے فیصلے دیتے ہیں آج بھی ہم جو فیصلے دے رہے ہیں ہماری کوئی ساکھ نہیں بچی, اور وہاں پر بھی ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. تو یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ کے سامنے خط موجود ہے. جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہوا وہ میں نے آپ کے
مجھے جو اطلاع ملی وکلا گریڈ کے اوپر تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ چیز اب پھیلے گی. جو بریکنگ پوائنٹ آ گیا ہے, انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہو رہی تھی, اور اتنی انٹرفیئرنس کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی جو ابھی 3-4 دن پہلے ان کے سارے جو پرکس تھے, ان کی جو سزا تھی وہ ختم کی گئی, ان کو ریسٹور کیا گیا, ان کو بینیفٹس ان کو واپس ملے. تو یہ اب جس نہج پہ چیزیں پہنچا دی گئی ہیں اس ملک کے اندر, انپریسیڈنٹڈ واقعات کی ہم ٹیریٹری میں ہیں. جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا میں اتنا بتا سکتا ہوں, میرا ایک ذاتی ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا تھا ایک کیس کے سلسلے میں, تو ان کا جو کانڈکٹ تھا نا, اٹ واز اینی تھنگ بٹ نوبل, اینی تھنگ بٹ دا وے اے جج شوڈ ہیو ڈن. اور ان کی باقاعدہ طور پہ مجھے ایک آفر آئی تھی کہ آپ یہ چیز ایسے کر دیں تو میں آپ کے حق میں یہ فیصلہ کروں گا, اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا. اس لیے شوکت صدیقی صاحب کی جب میں بات سنتا ہوں نا تو یقین مانے میرے کان لال ہوتے ہیں, بیکاز ان کو میں کوئی پیراگون آف ورچو نہیں سمجھتا. بالکل صحیح. بیکاز میں ذاتی لیکن اس میں جو ہمارے سامنے جو I was MD PTV at that time, تو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, انہوں نے ایک بندے کی پروموشن کا مجھے کہا, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ پروموشن کر دیں گے تو آپ کے خلاف پٹیشن آئی ہوئی, میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا, صحیح ہوگی. اگر آپ پروموشن نہیں کریں گے تو میں آپ کے خلاف فیصلہ دوں گا. آئی ریفیوزڈ. تو پھر انہوں نے میرے خلاف فیصلہ کیا. تو شوکت صدیقی صاحب کو تو میں تو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. چلے یہ ایک آپ کے ساتھ پیش آیا, ان کی آنکھیں بڑی بڑی تھی تو ان کو کہتے تم مجھے گھور رہے ہو, اس کو اسی وقت ایک مہینے کے لیے اندر کر دیا. لیکن ابھی ہمارے سامنے میں نے نیشنل ٹیلی ویژن بات کرنی نہیں تھی, لیکن میں کبھی کبھار انسان تنگ آ جاتا ہے. یہ بریکنگ پوائنٹ پہ پہنچ گئے, میں بھی اس بریکنگ پوائنٹ پہ آ گیا تھا. تو یہ بریکنگ پوائنٹ جو آپ آ گیا ہے اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں, اور اب مزید معاملات کو دیکھیں. اس طرح آپ نے ایک حکومت اس ملک کے اندر بٹھائی ہوئی ہے جو بالکل ہی اس وقت ایک گھس بیٹھیا حکومت ہے. لوگوں کو پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن آپ نے بٹھا دیا. فیصلے اپنے مرضی کے لینے کے لیے جو واقعات اس کے اندر کوٹ کیے گئے ہیں وہ واقعات ایک چارج شیٹ ہیں, اور اس کی ابھی میں نے یہ پورا خط پڑھنا ہے. یہ جو چارج شیٹ ہے اس کے اوپر جو سینئر پوزیشنز میں ہیں لوگ, ان کے اوپر یہ ڈائریکٹ چارج شیٹ ہے. یہ ایک سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے. چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں نا, ان دی یہ بڑے فار ریچنگ کوئکلی ہے بریک میں, اس پہ کوئکلی ایک نظر بھی مار لیتے ہیں تاکہ اس پہ اور بات کر لیں. سو لیٹس ٹیک اے اسمال بریک, ہم خط کو جلدی سے ایک نظر مار لیں. شو اچھا ہم نے پڑھا, ناظرین پڑھا ہے پوری ڈیٹیل میں, واقعات وہی ہیں, اور اس کا جو پیرا 9 ہے بیسکلی اس پہ ججز لکھ رہے ہیں کہ جو کوڈ آف کانڈکٹ ججز کا ہے اس پہ پرسکرائب کیا ہوا ہے, اس میں کوئی گائیڈنس نہیں ہے کہ ججز کیسے ریاکٹ کریں اگر ان پہ انفلوئنس پریشر ڈالا جائے یا انفلوئنس کر رہے ہوں ممبرز آف دی ایگزیکٹو انکلوڈنگ انٹیلیجنس ایجنسیز. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ واضح نہیں ہے کہ ایک جج کیسے پروو کرے گا انٹرفیئرنس اور انٹیمیڈیشن اگر وہ رپورٹ کرتا ہے اس چیز کو, کیونکہ اونرس ٹو پروو اٹ جج کے اوپر ہے. تو وہ جج کیسے کرے گا, ہم کلیئر نہیں ہے اس میں کہ ادارہ اس میں انسٹیٹیوشنلی کیسے اس کو سپورٹ کرے گا. دس از دا کرکس آف دس لیٹر کہ کیسے ہوگا. دیکھیں میرے تو سارے پروگرام میں اتنی پولیٹیکل باتیں تھی, ساری فارغ ہو گئی اس لیٹر کی وجہ سے. اب اگلے کئی ہفتے اور کئی مہینے یہی لگ رہا ہے کہ میرا یہی لیٹر سوال ڈسکس ہوگا. کیا ہے کہ اس کے 2 اینگلز ہیں. ایک تو یہ کہ ایک اکیڈیمک بحث ہے کہ جی ہوتا ہے, ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے, اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ پولیٹیشین ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, آج کی تاریخ میں اس کا نکلنا, کیونکہ آج یا کل میں تو ایسا واقعہ نہیں ہوا, یہ اگر نکلتا کوئی فروری کے 3 ہفتے میں کہتا جی وہ آروز نے دکھڑے روئے ہیں, ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ یہ ہوا ہے, تو اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ آج کیوں؟ دیکھیں اب اس چیز کا تو ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ آج اسپیسیفکلی یہ کیوں باہر آیا ہے, اور ہمارے سامنے جو اس وقت مٹیریل فیکٹس موجود ہیں وہ تو وہی ہیں کہ جو جج صاحبان نے اپنے خط کے اندر لکھے ہیں. کہ ججز سائڈ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ججز کو کیا ہوا بدلتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ججز کو, میرا نہیں خیال کہ ججز کو سائڈ بدلنے کی کوئی اتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے. ایک بریکنگ پوائنٹ آتا ہے جب انٹرفیئرنس ہاتھ سے پڑ جائے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جسٹس بابر ستار صاحب کا ایک فیصلہ آیا جس میں انہوں نے اسلام آباد کے جو ڈیپٹی کمشنر تھے ان کو کنٹیمپٹ کے جو نوٹس ایشو کیے ہوئے تھے اس کے اندر انہوں نے سزا سنائی. ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کا بھی ایک کردار ہو اس خط کے اندر.
پھر جو واقعات کوٹ کیے گئے کہ ایک جج صاحب کے بردر ان لا کو اغوا کر لیا گیا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ ایک جج کے بردر ان لا کو، بہنوئی کو آپ اغوا کر لیں، اور وہ یہ اب کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک جج، اپریل 2024 میں، یہ مئی 2023 کی بات آج یاد آ رہی ہے. تو obviously وہ جو بریکنگ پوائنٹ ہے وہ کسی نہ کسی موقع پہ تو پہنچنا ہے. انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ انہوں نے سب سے پہلے جو کمپلین کی گئی ہوگی، نوٹس میں لے کے آئے ہوں گے، وہ اپنے چیف جسٹس کے نوٹس میں لے کر آئے ہوں گے. اس کو اٹھا کے جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر بھی وہ کلیم کر رہے ہیں الیکٹرک شاکس بھی لگائے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے اوپر، ان کی چیف جسٹسی کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا کہ آپ کی نوٹس میں جب یہ چیزیں لائی جاتی رہیں تو بطور چیف جسٹس آپ کا کیا کردار تھا؟ پھر یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تک محدود نہیں رہ جاتی، یہ بات نیچے چلی جاتی ہے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز آتے ہیں. ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج صاحب کا ایک واقعہ کیا اس میں شاید ذکر موجود ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا، ان کو پریشرائز کیا گیا، اور جب انہوں نے کوئی شاید بات نہیں مانی، if I'm not mistaken، اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے گھر کے اوپر فائر کریکر پھینکے. تو اب یہ جو واقعات ہیں، ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے جو اسلام آباد ہائی کورٹ جو تمام انتظامی معاملات کو دیکھتی ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی، انہی کے علم میں لے کر آنا تھا. وہ چیف جسٹس کے علم میں لے کے آئے ہوں گے. عامر فاروق صاحب نے اس کے بعد کیا چیز یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا، باقی ججز کو بتایا، اور اینڈ میں ہوا کیا کہ ہی واز لیٹر میڈ آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. پھر پہلے آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی بنا دیا گیا، پھر ان کو پنجاب میں بھیج دیا گیا ایڈیشنل آفیسر آن ڈیپوٹیشن. اب وہ بھاگلپور میں ہے. تو دیکھ لیں کہ ان کو پنجاب کا جو سب سے آخری ضلع ہے یہ تو پھر سارا، یہ تو ساری ٹارگٹ نہیں، تو یہ اصل تو ڈاک میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس اور چیف جسٹس سپریم کورٹ. دیکھیں یہ جو واقعہ ہے کریکر والا، یہ ظفر اقبال صاحب ہیں. جب میں اریسٹ ہوا تو پہلے دن انہوں نے کہا کہ یہ جو ریڈ عمران خان نے میرے گھر پہ کروائی، اس کا کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، نہ وارنٹ تھے نہ ایف آئی آر. اچھا، یہ آنریبل ایک جج ہیں، لیکن یہاں پہ چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ نے سب کو خوش کر کے چلنا ہے، چاہے لا یا انصاف ہو یا نہ ہو. اب اس خط کا جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہتے ہیں. اگر ایسا کوئی پریشر آئے تو کوئی ایسی باڈی ہو جس کو بتایا جائے کہ بھائی یہاں سے پریشر آ رہا ہے یا انفلوئنس کیا جا رہا ہے، تو آپ بتائیے میں کیا کروں، یا مجھے پروٹیکشن کون دے گا. دیکھیں ججز کی پروٹیکشن تو ریاست دیتی ہے. زبانی کلامی بات بھی تو ہو سکتی تھی نا کہ آپ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھتے، آپ کہتے ہیں کہ سر یہ واقعات ہیں، ہم رائٹنگ میں نہیں لانا. نہیں، میرا سوال سن لیں کہ ہم رائٹنگ میں نہیں لانا چاہتے لیکن یہ سسٹم ایک بنائیں. لیکن یہ لیٹر آج نکلتا ہے کوئی 11-12 صفحوں کا، تو یہ تو نہیں. دیکھیں اسی پہ کاروائی ہونی ہے، اسی پہ آفیشلی ڈاکومنٹ آپ جب سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجیں گے تو ان کو اعتبار نہیں رہا، کہ ان کو یہ اعتبار نہیں رہا ججز کو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یا چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کچھ کرنا ہے، ورنہ یہ رائٹنگ میں نہ آتا. نہیں، سپریم جوڈیشل کونسل اس پہ ایکٹ کرے گی، آپ دیکھ لیجیے گا. یہ تو پھنسایا ہے نا، تو آپ نے گلے میں ڈال دیا نا. آپ پوچھ رہے تھے نا، آپ نے اس میں ذکر بھی کیا کہ جی کہ کس طریقے سے ثابت کیا جائے گا. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل موجود ہوں. سینٹ کے الیکشنز کے اندر وہاں پر کیمرے لگے ہوئے تھے. کیمرے میں نے اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے، ہم نے وہ کیمرے پکڑے وہاں پر پوری دنیا کے سامنے، کیمروں کی آنکھ کے سامنے. وہ پکڑ کر وہ ایویڈنس ہم نے چیئرمین سینٹ کے سامنے رکھی. اس کے بعد اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو تحقیق کرے گی کہ ہاں یہ کیمرے کس نے لگائے، کیوں لگائے، کیا مقصد تھا. ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی اس کمیٹی کی. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل موجود ہوں. تو اس ملک میں ہمیں پتا ہے اس پہ کیا ہوگا، تو ہمیں اس ملک کے اندر پتا ہے کہ چیزیں کس طرح کی جاتی ہیں. یہ کوئی ہم سب واقف ہیں اس چیز سے کہ جو جرنلسٹ کو، جو میڈیا کو پریشر میں لے کے آیا جاتا ہے. سب سے پہلے یہ کس کے، دیکھیں نا، 2 people have been put in the dock. ایک تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کہ جب آپ کے نوٹس میں یہ چیزیں لائی جاتی رہی تو آپ نے اپنی جوڈیشری کے تحفظ کے لیے کیا کیا؟ وہ کچھ نہ کر سکے. اور اب قاضی فائز عیسیٰ has been put into the dock کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ پوری کی پوری ایک ہائی کورٹ کھڑی ہو گئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہمیں ان حالات کا سامنا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ گناہ میں برابر کے شریک ہیں. آف کورس دیکھیں اگر کوئی شخص کوئی غلط کام نہیں کرتا تو اس کو کوئی انفلوئنس اور فورس نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. یہ بابر ستار صاحب ہیں، میرا نہیں خیال ان کو کوئی انفلوئنس یا فورس کر سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ کی 2 نمبریاں اور آپ کی جو باقی انوالومنٹ ہے، کرپشن ہے، یا آپ کا نیپوٹزم ہے، یا آپ
فیصلے جس قسم کے دیتے ہیں. ہم نے ماضی میں آپ نے فیصلے نہیں دیکھے, ابھی مصطفیٰ صاحب نے ذکر نہیں کیا تھے, اس کے علاوہ یہ ریسنٹ جو چیف جسٹس صاحب تھے کیا کر رہے تھے, آپ کا آئین نہیں بدل دیا, ایسے فیصلے دے دیے. تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ اتنے زیادہ غلط کنڈکٹ میں استعمال ہو رہے ہیں تو پھر آپ ایجنسیز کو یا ایگزیکٹو کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تو مقصد یہ آپ اپنی اصلاح کر لیجئے. ایبسلیوٹلی کلین بل آف ہیلتھ بھی تو نہیں دے سکتے نا کہ انٹرفیرنس ہوتی نہیں ہے یا انٹیمیڈیشن, یہ بھی تو نہیں ہوتا نا. نہیں دیکھیں وائس ورسا ہے نا, مل کے کھیلتے ہیں تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. دونوں چیزیں نا, تو اگر آپ خود اپنا تھوڑا سا اصلاح کر لیں تو ادھر سے بھی انٹرفیئرنس کم ہو جائے گی. اگر آپ اسی طرح کنڈکٹ رکھیں گے, مال بھی بنائیں, اس سے زیادہ پولیٹیکل انسرٹنٹی بڑھے گی نہیں. پہلے ہی اس نظام کی وائبلٹی پہ بڑے سوال اٹھ رہے تھے حد درجے کہ آپ کا پورا نظام انصاف, جس کے پاس آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, کسی سیاسی فریق کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, وہ اپنا مقدمہ لے کر جاتا ہے عدالت کے سامنے, اور وہاں سے اب جب آگے اس طرح کی صورتحال درپیش ہو کہ ججز خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں, ججز خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں, ججز خود کہتے ہیں کہ ہمیں انٹیمیڈیٹ کر کے پریشر میں لا کر ہم سے فیصلے کروائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو پھر آگے نظام انصاف کی اوقات کیا رہ گئی؟ اس سے آگے کا سٹیپ کیا ہے؟ ایناکی کیا ہے کہ جس ملک کے اندر نظام انصاف کا ادارہ ختم ہو جائے, جس ملک کی معیشت وہ ختم ہو چکی ہو, لوگ زندگی گزارنے کو. اینارکی بائی چانس ہے بائی ڈیزائن ہے؟ دیکھیں ہم سارے اس میں شامل ہیں مالک صاحب, یہ چیزیں بکھر چکی نہیں ہیں. یہ بائی ڈیزائن ہے بائی چانس ہے؟ نہیں, بائی ڈیزائن ہے, بکھری ہوئی چیزیں ہیں, یہ ملک بکھر رہا ہے. سسٹم ویسے آپ نے بننے نہیں دیا, آپ نے سسٹم کی ایسی تیسی کر دی. یہ نظام جو آج موجود ہے, چاہے وہ انصاف کا ہو یا ایگزیکٹو کا ہو, آپ سمجھتے ہیں یہ ملک کہیں جائے گا؟ یہ ملک ریورس گیئر میں جا رہا ہے. لاکھ کوشش کر لیجئے, اگر آپ نے سارے دن غلط کام کرنا ہے تو رزلٹ بھی غلط ہی آئے گا نا جی, رزلٹ کوئی بہتر تو نہیں آ سکتا. تو یہ سسٹم جو آج آپ کے ہاں ان پلیس ہے ہر جگہ, ٹھیک ہے. ناظرین میں یہیں پہ بات ختم کروں گا کہ یہ کہنے کا تو 6 ججز کا خط ہے ٹو دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل, لیکن یہ بڑا ہی سیریس ریمیفیکیشنز ہیں, کیونکہ یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کو, یہ سارا نظام جو پہلے ہی بڑا لڑکھڑا رہا ہے, اس کو یہ ایک بڑا خطرناک قسم کا دھکا بھی لگ سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور جوڈیشل کمیشن کیسے رسپونڈ کرتا ہے, بیکاز اگر اس پہ کسی نے بھی ریاکٹ کیا, چاہے وہ سپیریئر جوڈیشری ہے, چاہے وہ ملٹری قیادت ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ان کی ٹیم ہے, اگر تو رسپونڈ کیا سینسبلی تو بات سنبھلے گی. اگر کسی نے بھی ریاکٹ کیا تو تھنگس کین ایزلی گو ساؤتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.